مس سیرش، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریزنٹیشن اس قابل ہے کہ ہم اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کر سکیں؟ زارون آفندی کی بھاری اور روبدار آواز پورے کانفرنس روم میں گونجی۔ اس کی تیز اور چپتی ہوئی نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر جمی تھیں۔ جی سر، میں نے تمام باریکیوں کو مد نظر رکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے اور یہ ڈیل ہمیں ہی ملے گی۔ سہرش نے پورے اعتماد سے جواب دیا، حالانکہ زارون کی آنکھوں میں دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے اوور کانفیڈنس لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ آفندی کارپوریشن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ زارون نے فائل کو میز پر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ اوور کانفیڈنس نہیں سر، میرے کام پر میری محنت کا یقین ہے۔ آپ چاہیں تو اسے کراس چیک کروا لیں۔ سہرش نے نظر جھکائے بنا نہایت باوقار انداز میں کہا۔ زاروں نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا۔ کانفرنس روم میں بیٹھے باقی تمام مینیجرز کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ سب جانتے تھے کہ زارون آفندی کی آگے بولنے کا مطلب اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا ہے، لیکن زارون کے ہونٹوں پر ایک غیر محسوسی مسکراہٹ ابھری جو فوراً ہی غائب ہو گئی۔ گڈ، مجھے آپ کی یہی بات پسند ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اور ہاں، کل کی میٹنگ میں یہ پروجیکٹ آپ خود ہی پریزنٹ کریں گی۔ زارون نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، لیکن سر، اتنے بڑے کلائنٹس کے سامنے، میرا مطلب ہے یہ کام سینئر مینیجر کا ہے۔ سہرش نے پہلی بار تھوڑی ہچکچائی۔ مس سہرش، میں نے کہا نا کہ آپ کریں گی تو بس آپ ہی کریں گی۔ جو کام آپ نے کیا ہے اسے آپ سے بہتر کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ زارون نے اسے مزید بحث کا موقع دیے بغیر بات ختم کر دی۔ سہرش سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارون کی نظریں بند دروازے پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ ایک انتہائی سخت گیر باس تھا جو کسی کو جلدی خاطر میں نہیں لاتا تھا، مگر سہرش کی محنت اور اس کے وقار نے زارون کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ خود بھی اس احساس سے انجان تھا کہ وہ سہرش کو صرف ایک امپلائی سے بڑھ کر اہمیت دینے لگا تھا۔ شام کے وقت جب سہرش اپنے گھر پہنچی تو دروازہ کھلتے ہی اسے اندر سے اونچی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی تو اس کا بھائی فہد ان کے بوڑھے باپ کے سامنے کھڑا بدتمیزی کر رہا تھا۔ ابا، میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے یہ گھر بیچ کر میرا حصہ دے۔ میں نے ایک بہت بڑے بزنس کا سوچا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ فہد نے انتہائی لالچی اور کھردرے لہجے میں کہا، تم پاگل ہو گئے ہو فہد، یہ سر چھپانے کی واحد جگہ ہے۔ اسے بیچ دوں گا تو تیری بہن اور ہم دونوں کہاں جائیں گے؟ سڑک پر آ جائیں گے ہم۔ ان کے باپ نے کھانستے ہوئے بے بسی سے کہا، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے ابا، آپ کی لاڈلی کما تو رہی ہے نا، رکھ لے گی آپ کو کسی کرائے کے مکان میں، ویسے بھی اس نے زندگی بھر ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ فہد نے حقارت سے منہ بناتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو فہد۔ سہرش غصے سے آگے بڑھی اور اپنے بابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ابا سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ خود آج تک 1 روپے کی کمائی نہیں کی، ساری زندگی آوارہ گردگی کی، اور اب بنے بنائے گھر پر نظریں گاڑے بیٹھے ہو۔ سہرش کی آواز میں غصہ اور دکھ دونوں شامل تھے۔ آ گئی تم بڑی افسر بن کر، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تم لوگ بس ساری زندگی یوں ہی دھکے کھاتے رہنا۔ میں راتوں رات امیر بننا چاہتا ہوں، اور دیکھنا میں بہت جلد بن کر دکھاؤں گا، ایسا ہاتھ ماروں گا کہ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ فہد پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سہرش نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو صدمے سے کرسی پر گرے ہوئے تھے۔ ابا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں یہ گھر کوئی نہیں بیچ سکتا۔ آپ اس کی باتوں پر دھیان مت دیا کریں۔ سہرش نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دی۔ بیٹا، مجھے ڈر ہے یہ لڑکا کسی دن کوئی بہت بڑا نقصان نہ کروا دے۔ آج کل پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سارا دن فون پر لگا رہتا ہے، میری تو جان ہی خوف میں رہتی ہے۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو سہرش کے دل پر تیز دھار چھری کی طرح لگ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا ابا، میں سب سنبھال لوں گی۔ سہرش نے انہیں دلاسا تو دے دیا، لیکن اسے خود بھی فہد کی باتوں سے ایک عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف زارون آفندی کی شاندار حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔
اس کی اکلوتی اور چھوٹی بہن عالیہ کی شادی میں صرف 3 دن باقی تھے اور گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ زارون آفس سے سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں اس کی والدہ فائزہ بیگم کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماما، عالیہ کی ڈیزائنر کے ساتھ میٹنگ کیسی رہی؟ اس کے ڈریسز فائنل ہو گئے یا ابھی بھی اس کے نخرے چل رہے ہیں؟ زارون نے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ارے زارون، تم کیوں فکر کرتے ہو اتنی؟ فائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ تو کب کی فائنل کر چکی ہے، بس کل تک ڈیلیور ہو جائیں گے۔ تم نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کر دیتے ہو۔ تو اور کیا کروں ماما، میری اکلوتی بہن ہے، میری جان بستی ہے اس میں۔ اس کی شادی پر میں دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ آپ بس مجھے بتائیں کہ انتظامات میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ زارون نے فخر سے کہا، کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، تم نے تو پورے شہر کو حیران کر دیا ہے اتنی شاندار تیاریوں سے۔ اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ فائزہ بیگم نے دعا دی۔ زارون مسکراتا ہوا اٹھا اور عالیہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیے بغیر کھولا تو سامنے عالیہ فون پر کسی سے انتہائی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن زارون کو دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا گئی اور اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا گڑیا، کس سے اتنی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی؟ زارون نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسے عالیہ کی اس گھبراہٹ پر کوئی شک نہیں گزرا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ میری ایک دوست کی کال تھی، وہ پوچھ رہی تھی کہ مہندی پر کیا پہننا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیسے آئے؟ عالیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، تم خوش تو ہو نا عالیہ؟ اگر تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو، کوئی بھی فرمائش ہو تو بس اپنے بھائی کو بتا دینا۔ زارون نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں بہت خوش ہوں بھائی، آپ واقعی دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ عالیہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چور نظر تھی جسے زارون اپنی بے پناہ محبت میں دیکھ نہیں پایا۔ اگلے دن آفس میں کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ زارون اپنے کیبن میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ سہرش اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ تھی۔ سر، یہ وہ پریزنٹیشن کی فائنل رپورٹس ہیں اور کلائنٹس نے ہمارے ڈیزائنز کو اپروو کر لیا ہے۔ سہرش نے فائل زارون کی میز پر رکھی۔ ویل ڈن مس سہرش، میں جانتا تھا کہ آپ یہ کر لیں گی۔ پلیز بیٹھے، ایک کافی پیتے ہیں۔ زارون نے انٹرکام پر پیون کو 2 کافی لانے کا آرڈر دے دیا۔ سر، مجھے ابھی کچھ اور کام بھی فائنل کرنا ہے، میں بعد میں پی لوں گی۔ سہرش نے ہچکچا کر کہا، یہ باس کا آرڈر ہے مس سہرش، بیٹھیے۔ زارون کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو اس کے روایتی سخت انداز سے بالکل مختلف تھی۔ سہرش خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں پیون کافی رکھ کر چلا گیا۔ آپ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں سہرش؟ میں نے دیکھا ہے آپ رات رات بھر جاگ کر پروجیکٹس پر کام کرتی ہیں۔ زارون نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ محنت تو کرنی پڑتی ہے سر، خاص طور پر جب آپ کے کندھوں پر ایک بوڑھے باپ کی ذمہ داری ہو۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں سر، ہمارے پاس سروائیول کے لیے محنت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ سہرش نے دھیمی آواز میں سچائی بیان کی۔ اور آپ کا بھائی؟ میں نے آپ کے امپلائمنٹ ریکارڈ میں دیکھا تھا، اس کا نام شاید فہد ہے، وہ کچھ نہیں کرتا؟ زارون نے یوں نہیں ایک عام سی بات کے طور پر پوچھا۔ سہرش کے چہرے پر ایک گہرا سا سایہ لہرایا۔ وہ بس اپنی دنیا میں مست رہتا ہے سر، اس سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ سہرش نے بات کو ٹالنا چاہا اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ زارون نے محسوس کیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے موضوع بدل دیا۔ ان دونوں کے درمیان اس شام جو خاموش اور پرسکون گفتگو ہوئی، اس نے زارون کے دل میں سہرش کی عزت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اگلے دن آفندی حویلی میں گہما گھمی کا دن تھا۔ آج عالیہ کی رخصتی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، مہمانوں کا ہجوم تھا اور زارون ہر چیز کا خود خیال رکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی اکلوتی بہن آج اپنے گھر کی ہونے والی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، بارات آ چکی تھی اور نکاح کا وقت قریب تھا۔ گھر کے باہر بینڈ باجی کی آوازیں آ رہی تھی۔ زارون بیٹا، ذرا عالیہ کو تو نیچے لے کر آؤ، لڑکے والے انتظار کر رہے ہیں
اور قاضی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ فائزہ بیگم نے پریشانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، جی ماما، میں ابھی لے کر آتا ہوں اپنی گڑیا کو۔ زارون مسکراتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر عالیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔ اندر سے گہری خاموشی تھی۔ زارون کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ عالیہ کا وہ قیمتی عروسی جوڑا بستر پر بکھرا پڑا تھا اور عالیہ وہاں نہیں تھی۔ زارون کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے باتھ روم چیک کیا، بالکنی میں گیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں تکیے کے پاس ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ زارون نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ میں فہد کے بغیر نہیں رہ سکتی بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ زارون کے دماغ میں جیسے ہزاروں بم ایک ساتھ پھٹے۔ اس کے ہاتھوں سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا غرور، اس کی عزت، اس کی محبت سب ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ وہ کچھ دیر بت بنا کھڑا رہا، پھر باری قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے لاؤنج میں لڑکے والے کھڑے تھے۔ لڑکے کا باپ زارون کو اکیلا آتا دیکھ کر آگے بڑھا۔ کیا بات ہے زارون صاحب، دلہن کہاں ہے؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں پوچھا۔ زارون کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ فائزہ بیگم بھی زارون کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زارون، کیا ہوا ہے؟ عالیہ کہاں ہے؟ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ وہ چلی گئی ہے ماما، ہماری عزت مٹی میں ملا کر کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ زارون کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی، مگر اس کے الفاظ نے لاؤنج میں کھڑے ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تمہاری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور تم ہمیں یہاں بلا کر ذلیل کر رہی ہو؟ لڑکے کا باپ غصے سے چلایا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، اتنے بڑے لوگ کہلاتے ہو اور گھر کی عزت کا یہ حال ہے۔ چلو واپس چلو سب، ہمارا اس بےہودہ خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ تانے کستے ہوئے باہر نکل گئے۔ مہمانوں میں چیم مگیاں شروع ہو گئی۔ فائزہ بیگم صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑی اور بری طرح رونے لگی۔ زارون کے لیے وہ رات ایک بھیانک خواب بن چکی تھی۔ اس کی عزت سرے بازار نیلام ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ رات گئے جب تمام مہمان جا چکے تھے اور حویلی میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ زارون کو شدید ذہنی دباؤ اور غصے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں ٹہلتا رہا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ عالیہ کے کمرے میں گیا۔ اس نے کمرے کی الماریاں کھول دی، درازیں باہر نکال پھینکی اور عالیہ کے ہینڈ بیگز کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس شخص کا نام اور چہرہ جاننا چاہتا تھا جس نے اس کی بہن کو بہکایا تھا۔ کافی دیر کی چھان بھین کے بعد عالیہ کے ایک پرانے پرس کی خفیہ زپ سے اسے ایک لڑکے کی تصویر مل گئی۔ زارون نے تصویر کو غور سے دیکھا اور اس کی مٹھیاں بھنج گئی۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک انتہائی قریبی دوست حمزہ کو کال ملائی جو پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ہیلو حمزہ، میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں۔ اس کا نام فہد ہے۔ مجھے سرکاری ریکارڈ سے اس کا سارا کچا چھٹا چاہیے، اس کا گھر، اس کا باپ، اس کی فیملی، اس کا بیک گراؤنڈ۔ مجھے ایک ایک ڈیٹیلز چاہیے اور یہ بات کسی دوسرے تک نہیں جانی چاہیے۔ زارون کی آواز میں چھپا غصہ سن کر حمزہ بھی کانپ گیا تھا اور اس نے فوراً کام شروع کر دیا۔ اگلی صبح زارون آفس پہنچا تو اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ ابھی اپنے کیبن میں بیٹھا ہی تھا کہ کمپنی کا سیکیورٹی ہیڈ گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، انتہائی افسوسناک خبر ہے، ہمارے سرور روم اور فزیکل ریکارڈ روم سے کچھ انتہائی اہم اور خفیہ فائلز غائب ہو گئی ہیں۔ کسی نے ہمارا سارا کلاسیفائڈ ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ہیڈ نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی تو ڈیٹا کیسے چوری ہو گیا؟ زارون کی دھار سے پورا کیبن گونج اٹھا۔
مجھے کوئی بہانے نہیں چاہیے، فوراً ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ٹیم بٹھاؤ۔ مجھے پتہ لگانا ہے کہ یہ ڈیٹا کس نے چرایا ہے اور کس کو بیچا ہے۔ جب تک وہ بندہ نہیں مل جاتا کوئی سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ سیکیورٹی ہیڈ سر ہلاتا ہوا فوراً باہر نکل گیا۔ اسی دوران زارون کا پی اے اندر آیا۔ سر، آج کی تمام میٹنگز کا شیڈیول میں نے ری شیڈیول کر دیا ہے، اور سر، مس سیرش بھی آج چھٹی پر ہے۔ زارون نے بے دہانی سے سر ہلایا۔ اس وقت اس کا دماغ اپنی بہن اور کمپنی کے نقصان کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے سہرش کی چھٹی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور انویسٹیگیشن کی رپورٹس کا انتظار کرنے لگا۔ اس واقعے کو 4 دن گزر چکے تھے۔ زارون نے خود کو مکمل طور پر کام اور انویسٹیگیشن میں غرق کر لیا تھا۔ آج چوتھے دن سہرش بھی چھٹی کے بعد آفس آ چکی تھی اور اپنے ڈیسک پر کام کر رہی تھی۔ زارون اپنے کیبن میں بیٹھا تھا کہ اس کے فون پر حمزہ کی ای میل موصول ہوئی۔ یہ نادرہ کا وہ سرکاری ریکارڈ تھا جس کا زارون پچھلے کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ زارون نے تیزی سے ای میل اوپن کی اور پی ڈی ایف فائل پر کلک کیا۔ سب سے اوپر اس لڑکے کا نام لکھا تھا، فہد احمد۔ ساتھ اس کی وہی تصویر لگی تھی جو عالیہ کے پرس سے ملی تھی۔ زارون کی انگلیاں اسکرین پر سکرول ہوئیں اور ڈیپینڈنٹس کے کالم میں آئیں۔ اس کے باپ کا نام لکھا تھا اور پھر اس کے بعد جو نام اور تصویر زارون کی آنکھوں کے سامنے ابھری، اس نے زارون کی سانسیں روک لیں۔ بہن سہرش احمد، اور ساتھ ہی سہرش کی پاسپورٹ سائز تصویر لگی تھی۔ یہ لڑکی، یہ سہرش اس کی بہن ہے؟ زارون بے یقینی سے بڑبڑایا۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ ابھی وہ اس بھیانک سچ کو ہضم کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا اور سیکیورٹی ہیڈ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ سر، انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے۔ ہماری ٹیم نے مارکیٹ سے سورسز کے ذریعے پتہ لگا لیا ہے کہ ہمارا سارا ڈیٹا حریف کمپنی کو بیچا گیا ہے، اور سر، جس شخص نے یہ ڈیل کی ہے، بلیک مارکیٹ میں اس کا نام فہد بتایا جا رہا ہے۔ کسی فہد نامی شخص نے کروڑوں روپے کی عوض ہماری ساری محنت بیچ دی ہے۔ زارون کا فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ اس کے دماغ میں تیزی سے کڑیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ فہد، زوبیہ کا بھائی عالیہ کا غائب ہونا، ڈیٹا کا چوری ہونا، اور زوبیہ کا اگلے ہی دن چھٹی پر جانا، ہر چیز شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ زوبیہ نے جان بوجھ کر زارون کا اعتماد جیتا۔ اس کے پاس ان تمام پروجیکٹس کی رسائی تھی۔ اس نے خود وہ سارا ڈیٹا نکالا۔ اگلے دن چھٹی کر کے وہ ڈیٹا اپنے بھائی فہد کو دیا تاکہ وہ اسے بیچ کر امیر ہو سکے، اور دوسری طرف اسی مکاری سے انہوں نے عالیہ کو پھنسا کر زارون کی خاندانی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ آفندی خاندان کو تباہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سارے کھیل کی ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ زوبیہ تھی۔ زارون کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ اس کی ستائش ایک سیکنڈ میں ایسی وحشیانہ نفرت میں بدل گئی جس کی آگ میں اب سب کچھ جلنے والا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی زارون کی گاڑی سہرش کے محلے میں آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، ایک ایسا طوفان جس نے زارون کی پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اب وہ طوفان سہرش کے گھر کو خاکستر کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور سیدھا سہرش کے گھر کے خستہ حال دروازے پر پہنچ کر اسے زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ سہرش کے بوڑھے باپ نے کھولا۔ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ پہلے ہی صدمے سے نڈھال لگ رہے تھے۔ کون ہیں آپ؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ زارون نے انہیں دھکا دیا اور سیدھا اندر دالان میں داخل ہو گیا۔ تمہارا وہ آوارہ بیٹا کہاں ہے؟ بلاؤ اسے میرے سامنے، ورنہ میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ زارون کی دھار سے پورے گھر کی دیواریں ہل گئی۔ صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تو خود رو رو کر برا حال ہے۔ ہمارا بیٹا کئی دنوں سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ بوڑھے باپ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ غائب ہے؟
بہت معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیں ثبوت۔ زارون نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کچھ تصاویر اور ڈیٹا لاگز ان کے منہ پر دے مارے۔ یہ تمہاری غلیظ خون کا ثبوت ہے۔ تمہارے بیٹے نے نہ صرف میری کمپنی کا کروڑوں کا ڈیٹا چرایا ہے بلکہ میری اکلوتی بہن کو بھی بھگا کر لے گیا ہے۔ سہرش جو اندر کمرے میں خوفزدہ بیٹھی تھی، زارون کی آواز سن کر تیزی سے باہر آئی۔ سامنے زارون کو اس وحشت ناک روپ میں دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ زارون سر، خدا را میری بات سنیں۔ سہرش روتے ہوئے آگے بڑھی۔ اپنی یہ بکواس بند رکھو سہرش۔ وہ جھک کر اس کے بازو دبوچتے ہوئے دھاڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر یقین کر لوں گا؟ وہ سارا کلاسیفائی ڈیٹا تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے نکال کر دیا اور میری بہن کو اس کے ساتھ بھگا کر تم یہاں انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ سر، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی آپ کی بہن ہے۔ ہمیں تو صرف اس کے ایک دوست سے پتا چلا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو بھگا کر لے گیا ہے۔ وہ کئی دنوں سے غائب ہے اور ہم خود اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سہرش نے سسکتے ہوئے اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی۔ یقین کرے زارون سر، ہمیں اس کا ذرا بھی نہیں پتا۔ آپ ہم پر کیوں قہر برپا کر رہے ہیں؟ قہر تو آپ شروع ہوگا سہرش۔ زارون نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ میری بہن کی دھوم دھام سے ڈولی اٹھنی تھی اور وہ اس گھٹیا شخص کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری ساری زندگی کی محنت تم لوگوں نے بیچ دی۔ اب یا تو تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ نکاح کرو گی یا پھر میں تمہارے اس باپ کو فراڈ، چوری اور اغوا کے کیس میں جیل میں سڑاؤں گا اور تمہاری رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سہرش کے ابو نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہم غریب ضرور ہیں زارون صاحب، لیکن ہماری عزت ہے۔ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایسے زبردستی نہیں کروں گا۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مجھے جیل بھیج دیں۔ ابا، خدارا آپ ضد مت کریں۔ سہرش روتی ہوئی اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں ابا۔ یہ اگر غصے میں آ کر آپ کو جیل بھیج دیں گے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں آپ کی عزت یوں مٹی میں رولتے نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹا، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ یہ شخص غصے میں پاگل ہو چکا ہے، یہ تمہیں مار دے گا۔ میں تمہیں اس درندے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان کے باپ نے سہرش کو اٹھانے کی کوشش کی۔ میری زندگی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے ابا، مجھے جانے دے۔ سچ زیادہ دیر نہیں چھپتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، سہرش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر زارون کی طرف پلٹی۔ میں تیار ہوں زارون آفندی، آپ لے آئیں قاضی کو۔ تھوڑی ہی دیر میں زارون اپنے ساتھ لائے ہوئے قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں اس روتی بلکتی لڑکی سے زبردستی کا نکاح کر چکا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد زارون نے سہرش کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی کا ماحول موت جیسا خاموش اور دم گھٹنے والا تھا۔ سہرش کھڑکی کے ساتھ لگی خاموشی سے رو رہی تھی جبکہ زارون کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ یہ تمہاری سزائے موت کا آغاز ہے سہرش، زارون نے سٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ میں تمہیں روز ذلیل کروں گا۔ تم نے مجھ سے میری بہن چھینی ہے، میں تم سے تمہاری ہر خوشی، تمہارا ہر سکون چھین لوں گا۔ سہرش نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ گاڑی آفندی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ زارون اسے بازو سے پکڑ کر اندر لاؤنج میں لے آیا۔ فائزہ بیگم جو صدمے سے نڈھال صوفے پر بیٹھی تھی، زارون کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ کون ہے زارون، اور تم اسے اس وقت یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ فائزہ بیگم نے حیرانی اور غصے سے پوچھا۔ مما، یہ سہرش ہے، اس فہد کی بہن جس نے ہماری عالیہ کو ہم سے چھینا، اور آج سے یہ میری بیوی ہے۔ زارون کی بات سن کر فائزہ بیگم پر جیسے سختہ طاری ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زارون؟ اس لڑکی کے بھائی نے میری بیٹی کو بھگایا اور تم اسے اس گھر کی بہو بنا کر لے آئی؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ فائزہ بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ آگے بڑھ کر زارون کے سامنے آ گئی۔ یہ بہو نہیں ہے مما، یہ اس گھر کی قیدی ہے۔ میں نے اسے اس لیے لایا ہوں تاکہ میں فہد کو تڑپا سکوں، اس کے خاندان کو برباد کر سکوں۔ زارون کی آواز میں بلا کی درندگی تھی۔ اس لڑکی کو میرے گھر سے نکال کر باہر کرو زارون۔ جس بھائی نے میری پھول جیسی بچی کو در بدر کر دیا،
میں اس کی بہن کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اس کا غلیظ سایہ بھی میرے گھر کو ناپاک کر دے گا۔ فائزہ بیگم نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، آپ پریشان نہ ہو ماما، یہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، یہ پچھلے سرونٹ کوارٹر والے کمرے میں رہے گی۔ زارون نے سہرش کو دھکا دیتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر اس چھوٹے کمرے میں دفع ہو جاؤ اور کل صبح ٹھیک 8 بجے مجھے آفس میں ملنا۔ سہرش خاموشی سے سر جھکائے اس چھوٹے اور تاریک کمرے کی طرف چلی گئی، جہاں نہ کوئی بستر تھا اور نہ ہی کوئی سہولت۔ وہ پوری رات اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اپنے مقدر پر آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح کی روشنی سہرش کے لیے کوئی امید نہیں لائی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی، اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ کچن میں پانی پینے کے لیے گئی تو سامنے فائزہ بیگم کھڑی تھی۔ سہرش کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس کچن میں گھسنے کو؟ فائزہ بیگم کی کڑوی آواز کچن میں گونجی۔ بیگم صاحبہ، وہ میں بس پانی پینے آئی تھی، سہرش نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ خبردار، جو تم نے میرے گھر کے کسی برتن کو ہاتھ بھی لگایا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ فائزہ بیگم آگے بڑھی اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر سنک میں پھینک دیا۔ غلیظ خونو تم لوگ، تم جیسے لوگوں کا کام صرف امیروں کے ٹکڑوں پر پلنا اور انہیں ڈسنا ہوتا ہے۔ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کچن کا رخ مت کرنا۔ سہرش چپ چاپ وہاں سے نکل آئی، اس کی روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زارون اسے مجبور کر کے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر آفس لے آیا۔ آفس کا ماحول معمول کے مطابق تھا، کسی امپلائی کو ان کے نکاح کا کوئی علم نہیں تھا۔ زارون نے سیدھا بورڈ روم کا رخ کیا، جہاں تمام سینٹر مینیجرز پہلے سے موجود تھے اور سینئر مینیجرز بھی ان کے منتظر تھے۔ سہرش کو بھی وہاں بلایا۔ سہرش کی حالت غیر تھی، رات بھر کے رونے اور جاگنے کی وجہ سے وہ کھڑی بھی بمشکل ہو پا رہی تھی، مگر زارون کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ مس سہرش، آپ کا پروجیکٹ؟ زارون آفندی کی سخت آواز پر سہرش دھڑکتے دل کے ساتھ سیٹ پر سے اٹھی۔ سوری سر، میں نہیں بنا سکی، میرا نکاح تھا۔ وہ سر جھکائے بمشکل بولتی، آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شادی ہو گئی تو گھرداری کریں نا، منہ اٹھا کر یہاں اپنا اور ہمارا وقت کیوں برباد کر رہی ہیں؟ وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سہرش نے زخمی نگاہوں سے اس سنگدل کو دیکھا، کیونکہ وہی تھا اس کا شوہر جو بدلہ لینے کی خاطر اسے یوں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ! وہ دھاڑا تو سہرش منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی، مگر اسی لمحے اس کی چائے لائے پیون سے دروازے پر ٹکر ہو گئی۔ گرما گرم چائے سیدھی سہرش کے ہاتھ اور بازو پر گری۔ آہ! سہرش کے منہ سے ایک انتہائی تکلیف دہ چیخ نکلی اور وہ اپنا جھلساوا ہاتھ پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ منظر دیکھتے زارون قتل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا، اس کی تمام تر نفرت اور انتقام ایک لمحے کے لیے ہوا ہو گئے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے سارے اسٹاف کے سامنے پاگلوں کی طرح اس کی جانب بھاگا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری؟ اندھے ہو گئے ہو؟ زارون نے غصے میں پیون پر ایسی دھاڑ لگائی کہ بیچارے پیون کے ہاتھ سے ٹرے بھی چھوٹ کر گر گئی۔ زارون نے فوراً نیچے بیٹھ کر سہرش کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی انگلیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ زارون کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے بغیر کسی کی پرواہ کیے سہرش کو بازو سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے سیدھا میڈیکل روم لے گیا۔ میڈیکل روم میں اسے کرسی پر بٹھا کر زارون نے خود فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے روئی پر ٹھنڈا مرہم لگایا اور انتہائی نرمی سے سہرش کے جلے ہوئے ہاتھ پر لگانے لگا۔ سہرش درد سے سسک رہی تھی، مگر اس کی اشکبار آنکھیں حیرت سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو کچھ دیر پہلے اسے سب کے سامنے رسوا کر رہا تھا، اب اس کی زخم پر مرہم رکھتے ہوئے خود تکلیف میں لگ رہا تھا۔ زارون نے جب مرہم لگا کر پٹی باندھ لی اور نظریں اٹھا کر سہرش کو دیکھا تو اسے سہرش کی آنکھوں میں اپنے لیے سوال نظر آیا۔ سہرش کی وہ زخمی مگر پرسکون نگاہیں زارون کی اندر تک اترتی محسوس ہوئیں۔
اسی لمحے زارون کو اپنی اس بے ساختہ فکر اور کمزوری کا احساس ہوا. وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈس لیا ہو. اس نے اپنی انا اور انتقام کی چادر کو دوبارہ مضبوطی سے اوڑھ لیا. یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا ہے. زارون کا لہجہ ایک بار پھر برف کی طرح سرد ہو چکا تھا. میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم اس چھوٹے سے زخم کا بہانہ بنا کر کام سے بھاگ جاؤ. مجھے آج شام تک وہ تمام ڈیزائنز میری ٹیبل پر چاہیے جو تمہارے بھائی نے چوری کیے ہیں، ورنہ میں تمہارے باپ کی زندگی عذاب کر دوں گا. زارون یہ زہریلے الفاظ ادا کرتا ہوا اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر میڈیکل روم سے باہر نکل گیا. سہرش اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی. اس کی قید حیات کا وہ بھیانک دور شروع ہو چکا تھا جس کا بظاہر کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر رونے کے بعد سہرش نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کر کے کھڑی ہو گئی. وہ جانتی تھی کہ کمزور پڑنے کا مطلب زارون کو مزید تانے دینے کا موقع دینا ہے. وہ بمشکل چلتی ہوئی واپس اپنے کیبن میں آئی. آفس میں اس وقت طوفان برپا تھا. زارون کی دھاڑنے کی آوازیں کانفرنس روم سے باہر تک آ رہی تھیں. مجھے کوئی بہانے نہیں چاہیے. زارون نے فائل میز پر زور سے پٹکتے ہوئے سینئر مینیجرز پر چیخا. کلائنٹس 2 دن بعد دبئی سے آ رہا ہے. ہمارے وہ سارے ڈیزائنز جو چوری ہوئے ہیں اگر ان کا متبادل ہم نے پیش نہیں کیا تو ہم مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن سر اتنے بڑے پروجیکٹ کے نئے 3D ڈیزائنز 2 دن میں بنانا ناممکن ہے. پوری ٹیم بھی دن رات کام کرے تو کم از کم 1 ہفتہ درکار ہے. ایک مینیجر نے کانپتے ہوئے کہا. تو پھر تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ فارغ کر دو تم سب کو. گیٹ آؤٹ. زارون غصے سے پاگل ہو رہا تھا. مینیجرز سر جھکائے باہر نکل آئے. سہرش اپنی سیٹ پر بیٹھی یہ سب سن رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ چوری ہونے والے پروجیکٹس اس نے خود ڈیزائن کیے تھے. ان کی ایک ایک باریکی اس کے دماغ میں محفوظ تھی. اگر زارون کی کمپنی کو بچانا ہے تو اسے یہ ڈیزائنز نئے سرے سے آٹو کیڈ پر دوبارہ بنانے ہوں گے. یہی اس کے بھائی کے گناہ کا واحد کفارہ تھا. شام کو چھٹی کے وقت اس نے اپنے ایک کولیگ سے کہہ کر اپنا پرسنل لیپ ٹاپ گھر سے منگوا لیا. حویلی پہنچ کر وہ سیدھا اپنے اس چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں گئی جہاں بمشکل ایک چارپائی پڑی تھی. وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور فائزہ بیگم اندر داخل ہوئی. یہاں نوابوں کی طرح بیٹھنے کے لیے نہیں لایا گیا تمہیں. فائزہ بیگم نے حقارت سے اسے دیکھا. جاؤ کچن میں جا کر برتن دھو اور کل سے پورے گھر کی صفائی تم خود کرو گی. جی بیگم صاحبہ، سہرش نے دھیمی آواز میں کہا اور فوراً کھڑی ہو گئی. میرے سامنے یہ معصوم بننے کا ناٹک مت کیا کرو. تمہاری رگوں میں دھوکے بازوں کا خون ہے. فائزہ بیگم اسے کڑی نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی. رات کے 2 بج رہے تھے. حویلی کے سب لوگ سو چکے تھے مگر سہرش کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی. وہ اپنے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی اور گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا. اس کا دایاں ہاتھ جلا ہوا تھا اور پٹی بندی ہونے کی وجہ سے اسے ماؤس پکڑنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی. ہر بار جب وہ کلک کرتی اس کی سسکی نکل جاتی مگر وہ رکتی نہیں تھی. مجھے یہ کرنا ہے کسی بھی طرح، وہ خود سے بڑبڑاتی. وہ راتوں کو جاگ کر ان ڈیزائنز کو دوبارہ تیار کر رہی تھی. دن میں آفس کے اوقات میں بھی اس نے اپنے سسٹم میں ایک خفیہ فولڈر بنا لیا تھا. وہ زارون کی ڈانٹ بھی سنتی اور لنچ بریک کے دوران اسی فولڈر میں اپنا کام ٹرانسفر کر کے اسے فائنل ٹچ دیتی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو. اگلے دن اسی اذیت میں گزرے. سہرش دن میں آفس میں روزانہ زارون کا غصہ برداشت کرتی. گھر آ کر فائزہ بیگم کی جھڑکیاں سن کر کام کرتی اور پھر رات بھر جاگ کر ان ڈیزائنز پر کام کرتی. اس کی حالت کسی زندہ لاش جیسی ہو گئی تھی. تیسرے دن شام کو جب آفس کی چھٹی ہوئی سہرش تھکی ہاری بلڈنگ سے باہر نکلی اور سڑک کنارے کھڑی رکشے کا انتظار کرنے لگی. زارون نے اسے حویلی کے لیے گاڑی میں ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا اس لیے وہ روزانہ خود ہی جاتی تھی. اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی. شیشہ نیچے ہوا تو اندر رائول کمپنی کا مالک سرمد بیٹھا تھا. وہی سرمد جسے فہد نے زارون کے ڈیزائنز بیچے تھے.
सहरिश अहमद, सरमत ने मुस्कुराते हुए कहा। सहरिश ने रुककर उसे उलझन से देखा। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? सरमत गाड़ी से बाहर निकल आया। मैं वो हूँ जो तुम्हारी इस जहन्नुम से जान छुड़ा सकता है। मुझे पता है ज़ारून तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रहा है। तुम एक बहुत काबिल आर्किटेक्ट हो। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह और बहुत सी इज्जत दूंगा। सहरिश की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये कौन है। तो आप ही हैं वो शख्स जिसने मेरे भाई का दिमाग खराब किया और उसे चोरी पर उकसाया। सहरिश के लहजे में बला की सख्ती थी। देखो सहरिश, बिजनेस में जज्बात नहीं चलते। जो मैंने किया वो मेरा फायदा था और अब मैं तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ। ज़ारून की डूबती हुई कश्ती से छलांग लगा लो, वरना तुम भी डूब जाओगी। सरमत ने एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। अपनी ये बकवास और अपना ये कार्ड अपने पास रखिए। सहरिश ने उसका हाथ सख्ती से झटक दिया। मैं भूखी मर सकती हूँ मगर आप जैसे लोगों के टुकड़ों पर नहीं पल सकती। मुझसे दूर रहें वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सहरिश तेजी से वहां से मुड़कर चल पड़ी। सरमत ने हंसकर कंधे उचकाए और अपनी गाड़ी में बैठ गया। मगर इन दोनों को अंदाजा नहीं था कि इसी वक्त ज़ारून अपनी गाड़ी में बेसमेंट पार्किंग से बाहर आ रहा था और उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ चुकी थी। उसने सिर्फ सरमत को सहरिश से बात करते और कार्ड देते देखा था। उसे ये नहीं पता था कि उनके दरमियान क्या बात हुई है। ज़ारून की आंखों में एक बार फिर इंतकाम और शक का खून उतर आया। शाम को जब सहरिश हवेली पहुंची और सीधा अपने कमरे की तरफ गई तो ज़ारून पहले से ही वहां मौजूद था। उसका चेहरा गुस्से से भयानक हो रहा था। लैपटॉप इस वक्त अलमारी में छुपा हुआ था। जैसे ही सहरिश ने अंदर कदम रखा, ज़ारून ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और सहरिश का बाजू सख्ती से दबोच लिया। आह! छोड़े ज़ारून, मुझे दर्द हो रहा है। सहरिश की तकलीफ से भरी आवाज निकली क्योंकि ज़ारून ने उसका वही जला हुआ बाजू पकड़ा था। दर्द? तो मेरे दर्द का क्या पता है सहरिश? ज़ारून की आवाज में एक खूनी दरिंदगी थी। तुम तो वो सांप हो जो आस्तीन में बैठकर मुसलसल डस रहा है। आज क्या डील फाइनल करके आई हो इस सरमत के साथ रोड के किनारे? सहरिश की आंखें हैरत से फैल गईं। आप आपने हमें देखा था? ज़ारून वो मुझे चुप, बिल्कुल चुप। ज़ारून ने उसे झटके से दीवार के साथ लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शख्स से मिलने की जिसने मुझे सड़क पर लाने की कोशिश की? क्या अब कोई और राज बाकी रह गया था जो तुम उसे बेचने गई थी? बताओ कितने पैसे दे रहे हैं वो तुम्हें हमारे नए प्रोजेक्ट की मालूमात देने के? ज़ारून की ये अल्फाज सहरिश के दिल पर निश्तर की तरह लगे थे। वो पिछले 3 दिन से अपनी नींदें, अपना सुकून और अपना खून जलाकर जिस शख्स को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश कर रही थी, वो उसी पर शक कर रहा था। सहरिश ने पहली बार नजरें झुकाने के बजाय ज़ारून की सुर्ख और गजबनाक आंखों में बराह रास्त देखा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक अजीब सा वक़ार और ठहराव था। आपका मसला यह है ज़ारून आफंदी कि आपको लगता है कि दुनिया की हर चीज़ की कीमत लगाई जा सकती है। सहरिश की आवाज़ मदम थी मगर उसमें मौजूद कार्ड ने ज़ारून को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। आप मुझ पर राज बेचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने मुझसे मेरी इज्जत, मेरा बूढ़ा बाप और मेरी आज़ादी छीन कर मुझे इस अंधेरे कमरे में फेंक दिया। अब मेरे पास ऐसा क्या बचा है जिसका मैं सौदा करूंगी? तुम्हारी ये लफ्फाजी मुझ पर असर नहीं करेंगी सहरिश। ज़ारून ने दांत पीसते हुए कहा, मगर उसकी गिरफ्त सहरिश के बाजू पर कदरे ढीली पड़ चुकी थी। ये लफ्फाजी नहीं है सर, ये मेरा सच है। सहरिश ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और पूरी हिम्मत जमा करके उसके सामने खड़ी हो गई। आपकी नफरत ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां अब मुझे किसी और नुकसान का डर ही नहीं रहा। जिस इंसान की अपनी कोई हस्ती ना बचे, वो दूसरों के राज बेचकर महल नहीं बनाता। रही बात सरमत की, तो वो मुझे दुगनी तनख्वाह की ऑफर कर रहा था जिसे मैंने ठुकरा दिया था। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कोई हमदर्दी है, बल्कि इसलिए कि मैं सहरिश हूँ, फहर नहीं। मैं नमक हरामी नहीं करती। ज़ारून दम साधे उसे देख रहा था। उसके अल्फाज सीधे ज़ारून की रूह में उतर रहे थे। जिस दिन आपको सच का पता चलेगा, उस दिन आपके पास निदामत के सिवा कुछ नहीं होगा। और याद रखिएगा ज़ारून आफंदी,
اس دن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ سحرش نے بات ختم کی اور نظریں پھیر لی۔ سحرش کی آنکھوں میں موجود سچائی نے زارون کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے رکا، مگر الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ سحرش کو ایک آخری بار الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سحرش کے قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، مگر اسے ایک سکون بھی تھا کہ آج اس نے اپنے وقار پر لگنے والے اس گندے الزام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زارون اپنے شاندار کمرے میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ سحرش کی وہ زخمی مگر پرعزم آنکھیں اور اس کے وہ الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ زارون نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اس کا دماغ اب بھی اسے یقین دلا رہا تھا کہ سحرش جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ کیا واقعی سحرش بے گناہ تھی؟ اگر وہ بے گناہ تھی تو فہد نے اتنی آسانی سے وہ سارا ڈیٹا کیسے چرا لیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو زارون کو سونے نہیں دے رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف اسی حویلی کے تاریک سرونٹ کوارٹر میں سحرش اپنی تکلیف کو بھلا کر ایک بار پھر اپنے لیپ ٹاپ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے نئے ڈیزائنز کے 3D ماڈلز مکمل کر رہی تھی۔ وہ زارون کی کمپنی کو بچانے کے لیے بالکل قریب تھی۔ ایک ایسی خاموش جنگ جس کا علم زارون کو تب ہونا تھا جب سچائی کے تمام پردے چاک ہو جاتے۔ اگلی صبح آفندی کارپوریشن میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ دبئی والے کلائنٹ کی میٹنگ میں صرف چند گھنٹے باقی تھے اور پورے آفس کا اسٹاف خوف کے مارے سانس روک کے بیٹھا تھا۔ زارون اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکن سے نڈھال تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج اس کی کمپنی مارکیٹ میں اپنا وقار کھو دے گی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کمپنی کا سینئر IT مینیجر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک USB تھی۔ سر، مس سحرش نے مجھے یہ فولڈر دیا تھا کہ میں فوراً آپ تک پہنچا دوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کلائنٹ کی میٹنگ کے لیے یہ نئی ڈیزائنز ہیں۔ مینیجر نے USB زارون کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، نئی ڈیزائنز؟ زارون نے حیرت سے اور الجھن سے USB اٹھائی اور اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دیا۔ اس نے جیسے ہی فولڈر اوپن کیا، اس کی سانسیں جیسے اٹک گئیں۔ اسکرین پر موجود 3D ماڈلز اور ڈیزائنز ان پرانے چوری شدہ ڈیزائن سے 100 گنا زیادہ بہتر، منفرد اور ایڈوانس تھے۔ ایک ایک زاویہ اتنی مہارت سے تراشا گیا تھا کہ زارون دنگ رہ گیا۔ یہ کوئی پرانا کام نہیں تھا، یہ بالکل نئے سرے سے کی گئی ایسی شاندار محنت تھی جو پوری ٹیم مل کر بھی ہفتوں میں نہ کر پاتی۔ یہ سب مس سحرش نے اکیلے کیا ہے؟ زارون کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ جی سر، انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلے چند دنوں سے وہ اسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ سر، یہ ڈیزائنز اتنے شاندار ہیں کہ کلائنٹ انہیں دیکھتے ہی فائنل کر دے گا۔ ہماری ڈیل بچ گئی ہے۔ مینیجر کے چہرے پر خوشی تھی، مگر زارون کا دل کسی نے جیسے مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ روز ذلیل کر رہا تھا، وہ خاموشی سے اس کی بربادی کو روکنے میں لگی تھی۔ زارون کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھنے لگا۔ وہ کچھ سوچنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اس کے پولیس دوست حمزہ کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو حمزہ۔ زارون نے فون کان سے لگایا۔ زارون، ایک گڈ نیوز ہے، ہم نے فہد اور تمہاری بہن عالیہ کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جب ہماری ٹیم نے انہیں ہائی وے پر روکا۔ میں انہیں لے کر سیدھا تمہاری حویلی آ رہا ہوں، تم فوراً وہاں پہنچو۔ حمزہ کی بات سن کر زارون ایک دم کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ زارون نے فون کاٹا اور تیزی سے کیبن سے باہر نکلا۔ باہر ڈیسک پر سحرش موجود نہیں تھی۔ آج وہ آفس نہیں آئی تھی۔ زارون نے بغیر کسی سے کچھ کہے حویلی کا رخ کیا۔ زارون جب حویلی پہنچا تو حمزہ کی پولیس موبائل پورچ میں کھڑی تھی۔ لاؤنج میں ایک قیامت کا منظر تھا۔ فہد کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا، جبکہ عالیہ، جس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صوفے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ فائزہ بیگم صدمے اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اسی دوران سحرش
جو حویلی کے پچھلے حصے میں صفائی کر رہی تھی، شور سن کر لاؤنج میں داخل ہوئی، مگر سامنے اپنے بھائی کو ہتھ کڑیوں میں اور عالیہ کو روتے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زارون تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے فہد کی گریبان کو سختی سے پکڑ لیا۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو برگلانے کی؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زارون نے فہد کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ حمزہ، اسے لے جاؤ اور تھانے اور اس کی کھال ادھیڑ کر پوچھو کہ اس کے ساتھ اس چوری میں اور کون کون شامل تھا۔ حمزہ نے فوراً اپنے کانسٹیبلز کو اشارہ کیا۔ پولیس فہد کو زمین سے گھسیٹتی ہوئی حویلی سے باہر لے گئی۔ سہرش ایک طرف خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی فہد کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے لیے وہ رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن فہد نے ان کے بوڑھے باپ کی عزت سارے بازار نیلام کی تھی۔ جیسے ہی فہد کو باہر لے جایا گیا، لاؤنج میں ایک خوفناک خاموشی سا گئی۔ عالیہ جو اب تک صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی، وہ اچانک اٹھی اور اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ معاف کر دے بھائی۔ عالیہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ آپ کی اصل مجرم میں ہوں۔ اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے فہد سے بہت محبت ہو گئی تھی، اتنی کہ جو جو کہا وہ کرتی گئی۔ وہ ڈیٹا میں نے ہی اس کو چرا کر دیا تھا۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی بھائی، مجھے معاف کر دیں۔ عالیہ کے ان الفاظ نے لاؤنج میں موجود ہر شخص کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ زارون کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عالیہ؟ زارون کی آواز میں بے یقینی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، عالیہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے اس سے شادی تو کر لی، لیکن شادی کرنے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے مجھ میں نہیں صرف دولت میں انٹرسٹ تھا، بلکہ مجھ میں تو کیا، اسے تو اپنے سگے رشتوں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فہد کسی کا نہیں ہو سکتا بھائی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا سارا الزام اس کی بہن پر آئے گا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ اس طرح سے پلان کیا تھا۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ جو شخص اپنے سگے رشتوں کا نہیں بن سکتا وہ میرا کیا بنے گا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز نے عالیہ کے سسکیوں کو بیچ میں ہی توڑ دیا۔ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تم اپنے بھائی کو برباد کرنے چلی ہو، جو تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے؟ فائزہ بیگم کا پورا وجود غصے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے۔ تمہاری وجہ سے ہم نے اس بے گناہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ تم نے ہمارا غرور خاک میں ملا دیا عالیہ۔ فائزہ بیگم روتے ہوئے وہیں صوفے پر گر گئی۔ زارون کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ سہرش کی طرف اٹھیں۔ وہ لڑکی جو ایک کونے میں انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ زارون کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب اس نے سہرش پر چوری کا الزام لگایا تھا، جب اس نے رات کے اندھیرے میں سہرش کے باپ کی بے عزتی کی تھی، جب اس نے زبردستی سہرش سے نکاح کیا تھا اور اسے ایک مجرم بنا کر اس حویلی کے تاریک کمرے میں پھینک دیا تھا۔ وہ تو ایک ایسی لڑکی کو ذلیل کر رہا تھا جس کا اس سازش سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ زارون کے قدم منو بھاری ہو گئے تھے۔ وہ چلتا ہوا سہرش کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی نظر سہرش پر پڑی جس سے اس نے راتوں کو جاگ کر زارون کی کمپنی کو بچایا تھا۔ سہرش، زارون کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ جو ایک مغرور اور سخت گیر باس تھا، آج ایک بے گناہ لڑکی کے سامنے سر سے پیر تک ٹوٹ چکا تھا۔ سہرش، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نے میری کمپنی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ تم نے راتوں کو جاگ کر میرے پروجیکٹس بنائے۔ سہرش نے انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ زارون کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا اور نہ ہی کوئی شکوہ۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا اور نہ ہی مجھے آپ کی کمپنی کے بچنے یا ڈوبنے سے کوئی ہمدردی تھی۔ سہرش کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ میں بس اپنے بھائی کی گناہ کا کفارہ ادا کر رہی تھی۔ میرے باپ نے مجھے کسی کا حق مارنا یا کسی کا نقصان دے کر خوش ہونا نہیں سکھایا۔ میں صرف اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔
زارون کے لیے سحرش کا یہ جواب کسی تازیانے سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت جھلک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو سحرش، میں نے غصے میں اس لڑکی کو سزا دی جس نے میری عزت اور میری کمپنی بجائی۔ میں تمہاری سچائی کو نہیں دیکھ سکا۔ سحرش نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ انتہائی پروقار انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس جرم کی سزا میں یہاں پر لائی گئی تھی اس میں میری بے گناہی ثابت ہو چکی ہے، تو بس اب مجھے یہاں سے جانے دیں۔ سحرش کے لہجے میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ سحرش ایسا مت کہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں ایسے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ بیوی؟ سحرش کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح نامے پر دستخط کروا لینے سے کوئی بیوی نہیں بن جاتی زارون آفندی۔ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ میرا قید خانہ ہے اور میں آپ کی قیدی ہوں۔ آج میری قید کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر سحرش نے مڑ کر اپنے اس چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر کا رخ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنا ایک پرانا سا بیگ کندھے پر لٹکائے اپنا لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑے باہر نکلی۔ زارون نے اسے نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ سحرش اس وقت شدید دکھ اور غصے میں ہے اور اسے اس وقت روکنا زبردستی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا اور دل میں سحرش کو کھونے کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اس بات کو گزرے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ سحرش نے آفندی کارپوریشن چھوڑ کر ایک نجی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایک پرسکون لیکن سادہ سی زندگی گزار رہی تھی، مگر زارون ان مہینوں میں ایک پل کے لیے بھی اس سے بے خبر نہیں رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سحرش کے گھر کے ارد گرد اور اس کے اسکول کے راستے میں سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ زارون نے سحرش کے ابا سے بھی رابطہ کر لیا تھا۔ وہ اکثر سحرش کی غیر موجودگی میں ان سے ملنے جاتا۔ وہ کئی بار اپنی بدتمیزی کے لیے ان سے معافی مانگ چکا تھا اور ان کا بیٹا بن کر ہی ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا۔ سحرش کے والد کا دل زارون کی سچی ندامت دیکھ کر نرم پڑ چکا تھا، لیکن وہ سحرش پر واپس جانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ زارون نے بھی انہیں یہی کہا تھا کہ وہ سحرش کو پوری سپیس دینا چاہتا ہے۔ ایک دوپہر سحرش اسکول سے باہر نکلی تو تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو زارون ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ بیٹھو سحرش، بارش تیز ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ زارون نے انتہائی نرمی سے کہا، مجھے آپ کی کسی مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ سحرش نے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا، پلیز سحرش، ضد مت کرو، تم بھیگ رہی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں راستے میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا۔ زارون کی آواز میں اتنی التجا تھی کہ سحرش کو مجبوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنا ہی پڑا۔ گاڑی میں ایک عجیب سی بھوجل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سحرش نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک خاموشی توڑی۔ زارون، میں نے آپ کو طلاق کے پیپرز بھجوائے تھے، کئی ہفتے گزر گئے ہیں، آپ نے ان پر سائن کیوں نہیں کیے؟ مجھے طلاق چاہیے، اب ہمارے درمیان اس رشتے کا کوئی جواز نہیں بچا۔ سحرش نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا۔ زارون نے گاڑی کی بریک لگائی اور سڑک کے کنارے روک کر سحرش کی طرف پوری طرح گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید تڑپ تھی۔ میں طلاق نہیں دوں گا سحرش، کبھی نہیں دوں گا۔ زارون کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو، 1 مہینہ، 1 سال یا پوری زندگی۔ تم مجھ سے دور رہ کر سکون چاہتی ہو تو لے لو، لیکن تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں خود سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو لگتا ہے میں کبھی آپ کے اس قید خانے میں واپس آؤں گی؟ اور ویسے بھی ہمارے درمیان شوہر اور بیوی والا تعلق تھا ہی کب؟ سحرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے پوچھا، تعلق تو تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ میں نے تمہیں اذیت دی ہے تو میں ہی اس اذیت کا مرہم بنوں گا، اور تم واپس قیدی بن کر نہیں بلکہ اس زارون آفندی کی ملکہ بن کر آؤ گی جس کا غرور تم نے اپنے وقار سے توڑا ہے۔ زارون نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ سحرش اس کی ان باتوں پر خاموش ہو کر رہ گئی۔ مزید کچھ ہفتے گزر گئے۔
زارون کا روزانہ سحرش کے اسکول کے باہر کھڑے ہو کر اسے دور سے صرف ایک نظر دیکھنا اور پھر چلے جانا سحرش کے دل کی برف کو آہستہ آہستہ پگھلا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ وہ بھی زارون کے بغیر ادھوری ہے۔ زارون کی وہ خاموش فکر اور اس کی آنکھوں کی ندامت اسے روز کمزور کر دیتی تھی۔ ایک شام زارون سحرش کے گھر پر پہنچا۔ ابا کسی کام سے محلے کی مسجد تک گئے ہوئے تھے۔ سحرش نے دروازہ کھولا تو سامنے زارون کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج زارون کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور وہ انتہائی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ سحرش نے الجھن سے پوچھا۔ زارون نے بغیر کچھ کہے دروازے کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور اندر دالان میں آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سحرش کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سحرش، اب بس کر دو۔ زارون کی آواز بری طرح بھر آ گئی تھی۔ میں تھک گیا ہوں روز خود کو یہ سزا دے دے کر۔ مجھے معاف کر دو یار، میں مر رہا ہوں تمہارے بغیر۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، میں ایک درندہ بن گیا تھا جس نے تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا، مگر کیا میری محبت میری غلطیوں سے چھوٹی ہے؟ زارون کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ سحرش کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ وہ شخص جو پورے شہر پر رعب جماتا تھا، جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، وہ آج ایک عام سے گھر کے دالان میں ایک لڑکی کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ آپ نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے اس شخص کے ساتھ ملا دیا جس نے میرے باپ کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا، آپ نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا۔ سحرش روتے ہوئے بولی، میں کیسے بھول جاؤں وہ سب کچھ؟ میری عزت نیلام ہوئی تھی زارون، مت بھولو، مجھے روز وہ یاد دلاؤ، مجھے روز تانے دو، مجھے ذلیل کرو، میں سر جھکا کر سب سنوں گا، لیکن پلیز مجھے اپنے آپ سے دور مت کرو۔ زارون آگے بڑھا اور اس نے سحرش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ایک آخری موقع دے دو سحرش، اس انسان کو جس کی زندگی تمہارے بغیر ایک نہ ختم ہونے والا عذاب بن چکی ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سحرش کی تمام تر ضبط کی دیواریں زارون کے ان آنسوؤں کے آگے ریت کی طرح ڈھہ گئی۔ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنا سر زارون کے سینے پر رکھ دیا۔ زارون نے بے ساختہ اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اسے خود میں بھیج لیا۔ کتنے ہی مہینوں کی تڑپ، درد اور دوریاں اس ایک پل میں ختم ہو گئی تھی۔ سحرش زاروں قطار رو رہی تھی اور زارون اسے مسلسل خود سے لگائے اس کے بالوں میں پیار کر رہا تھا۔ زارون نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں سے گرتے گرم آنسو چومے۔ اس کی نظریں سحرش کے کانپتے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے انتہائی محبت اور عقیدت سے سحرش کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک محبت سے بھرپور بوسہ تھا جس نے سحرش کے اندر کے سارے شکوے، سارے گلے مٹا دیے تھے۔ سحرش نے بھی آنکھیں بند کر کے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ زارون نے اپنی پیشانی سحرش کی پیشانی کے ساتھ ٹکا دی۔ اب تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں، تم میری جان ہو سحرش، زارون نے انتہائی حتمی اور محبت بھرے انداز میں کہا، اور سحرش نے مسکراتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسی رات زارون سحرش کو پورے مان اور عزت کے ساتھ واپس آفندی حویلی لے کر آیا۔ دروازے پر فائزہ بیگم اور عالیہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر سحرش کا ماتھا چوما اور اسے روتے ہوئے اپنے گلے لگا دیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تمہیں کتنا غلط سمجھا، تم تو اس گھر کی رحمت ہو سحرش، تم نے میرے ڈوبتے ہوئے گھر کو بچایا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ فائزہ بیگم زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایسا مت کریں آنٹی، آپ میری ماں کی جگہ ہے، میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے، وہ سب ایک برا وقت تھا جو گزر گیا۔ سحرش نے ان کی آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ عالیہ نے بھی روتے ہوئے آگے بڑھ کر سحرش کو گلے لگایا۔ آپ بہت اچھی ہیں بھابھی، میرے اتنے بڑے گناہ اور دھوکے کے باوجود آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ پاگل لڑکی، تم میری چھوٹی بہن ہو، اب رونا بند کرو، تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔
سہرش نے عالیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ نفرت اور انتقام کی آگ جو کئی ماہ پہلے لگی تھی، وہ اب سچی محبت اور معافی کے ٹھنڈے چھینٹوں سے بجھ چکی تھی۔ اگلی صبح آفندی کارپوریشن کے بورڈ روم کا دروازہ کھلا۔ تمام سٹاف مینیجرز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز وہاں موجود تھے۔ زارون اور سہرش ایک ساتھ اندر آئے۔ سہرش نے ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اعتماد تھا۔ زارون نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی پروقار اور فخر بھرے انداز میں اعلان کیا، آج یہ میٹنگ کسی نئے پروجیکٹ کے لیے نہیں بلائی گئی، بلکہ آپ سب کو ایک خاص شخصیت سے باقاعدہ طور پر ملوانے کے لیے بلائی گئی ہے۔ زارون نے سہرش کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا۔ آج سے مسز سہرش زارون آفندی صرف اس کمپنی کی لیڈ آرکیٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کمپنی کی برابر کی شیئر ہولڈر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ میری بیوی اور میری زندگی ہے۔ پورے بورڈ روم میں تالیاں گونج اٹھیں۔ سب لوگ کھڑے ہو کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ سہرش نے پر اعتماد اور محبت بھری نظروں سے زارون کو دیکھا۔ زارون نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ رات کے وقت ان کا بیڈ روم گلابوں سے مہک رہا تھا جو زارون سہرش کے لیے لے کر آیا تھا۔ سہرش بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی تھی کہ زارون نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوری رکھ دی۔ کیا سوچ رہی ہے میری مسز آفندی؟ زارون نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہی کہ جو شخص مجھے اپنا قیدی کہتا تھا وہ آج خود میری محبت کا قیدی بن چکا ہے۔ سہرش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پیچھے موڑ کر اسے دیکھا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ زارون نے ہنس کر اسے باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف چل پڑا۔ اور اب میں ساری زندگی تمہاری اس محبت کی قید سے رہا نہیں ہونا چاہتا۔ زارون نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے قریب جھک گیا۔ اس رات کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھیں۔ محبت نے ان تمام تلخیوں، غلط فہمیوں اور فاصلوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا جو کبھی ان کے درمیان دیوار بنے تھے۔ ایک ایسی کہانی جہاں بدلا محبت میں اور تذلیل برابری میں بدل گئی تھی۔ وہ آج اپنے سب سے خوبصورت اور شاندار انجام کو پہنچ گئی تھی۔